أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. تشدید یا شدہ، جس حرف پر تشدید ہو اسے دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار خود اس سے۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ حرف مشدد کی ادائیگی میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے ربی، ربی۔ اور عربی زبان میں ایک طرح کے دو حروف ایک لفظ میں اس طرح جمع ہو جائیں کہ پہلا والا ساکن ہو یعنی اس پہ جزم ہو، سکون ہو، اور دوسرا والا متحرک ہو یعنی اس پہ کوئی حرکت لگی ہو۔ تو دو حروف لکھنے کے بجائے ایک حرف لکھ کر اس پہ شد کا نشان لگا دیتے ہیں۔ شد یہ ہے، شد یا تشدید کا نشان لگا دیا جاتا ہے تاکہ دو حروفوں کی طرح اسے پڑھ لیا جائے۔ اسی لیے اس کو پڑھنے میں وقت بھی دو حروفوں کے برابر ہی لگتا ہے، جتنا دو حرف پڑھیں گے اتنا ہی وقت اس کو بھی پڑھنے میں ہمیں لگتا ہے۔ تو کیا ہے، جب دو حرف ایک جیسے آ جائیں اور پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو کیا کرتے ہیں، دونوں کو مرج کر کے۔ اب یہاں پہ ربی ہے تو ربی ایسے ہے، رو با زبر رب با زیر بی، اس پہ شد لگا دیا۔ اب اس میں کتنے با ہیں، دو ہیں۔ پہلا با ساکن ہے اور دوسرا با متحرک ہے۔ ساکن لگانے کے آپ کو تین سائن بتائے گئے تھے نا، جزم بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا سرکل بھی ہوتا ہے اور الٹا وی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا با ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے۔ اب اس کو ایک طریقے کے دو ورڈ ہیں تو اسے مرج کر کے اس پہ تشدید دے دیا گیا تو یہ ہو گیا با مشدد ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی ہم حرف مشدد دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے اس میں دو ورڈ ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ سمپل ہے، جیسے یہ ربی ہے تو ربی ہی پڑھیں گے، لیکن اس میں دو لیٹر ایسے ہیں جب ان پہ تشدید آ جائے۔ کون کون سے، میم اور نون مشدد۔ تو میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جب ہم ناک کے اندر آواز رکھتے ہیں، غنہ کا لغوی معنی ہوتا ہے بن بناہٹ، بزنگ ساؤنڈ، ہمنگ ساؤنڈ، اور اصطلاحی معنی ہے اس کا ناک کے باسے سے آواز کو ادا کرنا۔ تو اس کی آواز ہمارے ناک کے باسے سے، کیونکہ غنہ کا مخرج بتایا گیا ہے کہ خیشوم سے ہوتا ہے، الخیشوم ہے تو ناک کے باسے سے۔ تو غنہ اس کی مقدار کیا ہے، ایک الف یا دو حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ اب غنہ یہ میم مشدد نون مشدد ہے، اگر میم متحرک بھی ہے تو بھی غنہ کی صفت اس میں آتی ہے کہ ان ایسے ہم کرتے ہیں۔ تو غنہ کی بھی دو قسمیں ہیں، پہلا ہے غنہ اصلی، یوں لکھیں گے اصلی، اور اس کو کیا کہتے ہیں، غنہ آنی کہتے ہیں۔ یوں غنہ ہوا، یہ آنی ہو گیا۔ اور دوسرا ہے غنہ فرعی، فرعی کا دوسرا نام کیا ہے، غنہ زمانی، میم الف نون یا زمانی۔ تو کیا ہوا، دو ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ اور چاہے اسے آپ کہیے غنہ اصلی اور غنہ فرعی، تو اصلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم لوگ صحیح سے پڑھتے ہی ہیں جب یہ سمپل ہوتے ہیں۔
لیکن جب یہ مشدد ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، یہ غنہ فرعی ہے، یعنی غنہ زمانی ہے. غنہ زمانی کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اور ایک الف کی مقدار کھلی مٹھی کو درمیانی حالت میں، جیسے اگر ہماری مٹھی کھلی ہوئی ہے تو اسے ہم بند کریں تو جتنا وقت لگے گا اتنا ہی غنہ کی ٹائم لمٹ ہے. تو ایک الف یا 2 کاؤنٹ 2 حرکت کے برابر ہم کھینچ کر غنہ کریں گے. تو یہ غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہمارے ناک کے باسے سے. اور غنہ کے ورڈ کتنے ہیں، صرف 2 ہیں، میم مشدد اور نون مشدد. صرف ان 2 ورڈ پہ غنہ ہوگا، باقی کسی ورڈ پہ غنہ نہیں ہوگا. اور غنہ میں اگر ہم نون مشدد پہ غنہ کر رہے ہیں تو زبان تالو سے چپکتی ہے، یعنی نون کا مخرج کہاں سے ہے، ہماری جو اوپر کے دانت ہیں اور اس کے پاس کا جو مسوڑا ہے وہاں جا کے ہماری ٹنگ جب لگتی ہے تو نون کا مخرج ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اوپر کے درمیانی دانتوں کے مسوڑے سے ادا ہوتا ہے، تو وہاں ہماری جو ٹنگ ہے وہ ایک دم چپک جائے گی، تب ہمارا نون مشدد کا غنہ ادا ہوگا. جیسے یہاں پہ ہے، ہم کہیں گے ہننا، ہماری ٹنگ وہاں سے چپک جائے گی. اور 2 کاؤنٹ یا ایک الف کے برابر، مننا، اننا، ظننا، کننا، اس طریقے سے ہم کریں گے. اس کے بعد میم کا مخرج ہمارے لپ سے ہے، ہونٹوں سے ہے، تو ہونٹ چپک جائیں گے ایک دوسرے سے ایک دم سختی کے ساتھ. جیسے ہم کہیں گے امی، ثم، مما، ذمی، غمی، غما. اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. تو صرف 2 ورڈ پہ غنہ کیا جاتا ہے، باقی کسی ورڈ پہ نہیں. نون مشدد اور میم مشدد. اس کی ٹائم لمٹ ایک الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.